ہے یہ، گلشن مغرب میں مانند صبا آئے ہیں یہ، صبح روشن کا پیام جاں فضا لائے ہیں یہ۔ میں قسم کھا سکتا ہوں ان کے نطق کے اعجاز کی، میں قسم کھا سکتا ہوں ان کے نطق کے اعجاز کی۔ تم کو بزم ماہو انجم میں بٹھا سکتے ہیں یہ، تم کو بزم ماہو انجم میں بٹھا سکتے ہیں یہ۔ بہت کچھ کہنے کو جی چاہ رہا ہے مگر وقت کی نزاکت ہے، یہ مجبوری سی مجبوری، یہ لاچاری سی لاچاری، یہ لاچاری سی لاچاری کہ اس کے گیت بھی جی کھول کر میں گا نہیں سکتا، کہ اس کے گیت بھی جی کھول کر میں گا نہیں سکتا۔ ابھی تک تو میں نے نعرہ لگایا تھا، لیکن اٹھ کے کھڑا ہو جائے کوئی نوجوان اور وہ لگائے نعرہ جذبہ اور جوش کے ساتھ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں یہ جلسہ کرنے والے عرس کرنے والے حضور مولوی سے اعظم کچھوچوی اور حضرت بابا شریف کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ
عقیدت پیش کرنے والوں کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ باوجود اس کے کہ پچھلے مہینہ میں برطانیہ سے چلا گیا تھا ستمبر میں، پھر اکتوبر میں گھسیٹ لیا، اور پچھلے دورے میں امریکہ چلے جانے کی وجہ سے میں برطانیہ کے سنی صحیح العقیدہ آواز کی ٹکسالی بولی میں علامہ فضل حق خیر آبادی اور امام احمد رضا کی روشن شاہراہوں پر چلانے والا اور وہیں سے سیکھ کے آنے والا علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب سے میری ملاقات ہی نہیں ہو سکی، آج ہوئی، تقریر سنا، اور جس موضوع کو تسلسل حاصل ہو گیا تھا اسے ختم کر کے بیٹھے ہیں۔ یہی تو مرکزی صدر کی شان ہوتی ہے۔ اس لیے مجھ کو ایک نئے موضوع پر پچھلی باتوں کو لیتے ہوئے فری اسٹائل میں تقریر کرنے کی گنجائش حضرت نے بخشی ہے، اور رولز بھی، اور پھر اس میں چار چاند لگا دیا محقق برطانیہ علامہ فراشوی صاحب کی شرکت نے، اس میں نور گھول دیا حضرت منور شاہ صاحب اور حضرت فاطمہ کی اولاد کی شرکت نے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ابھی تو علامہ زاہد حسین صاحب قبلہ فرما چکے نا کہ جتنے حضرت آدم میں ذرے تھے وہ سب اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور پھر پیڑ پھل دینا تب بند کرتا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے، تو جتنے پھل ہونے والے ہوتے ہیں اتنے اس میں ذرے ہوتے ہیں۔ یہ خاندان رسول، اب رسول نے اپنی نسل کے لیے جتنے ذرے عطا کر دیے ہیں نہ یزید گھٹا سکتا ہے نہ پلید مٹا سکتا ہے۔ سینکڑوں کربلا سے گزر جانے والا یہ خان صرف اس لیے نہیں مٹ رہا ہے کہ سید میں خود دم ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ یہ پھل ہے اس جڑ کا جس جڑ کا نام رسول اللہ۔ بھائی آدم علیہ السلام میں آدمی کا معاملہ چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب مبارک سے نور کا معاملہ چلا۔ تب عاشق صادق نے یہ صاف صاف کہہ دیا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ نہیں کہا کہ سچا سچا نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ بچے میں سمجھ ہی کہاں ہوتی ہے؟ جب نہ سمجھو کا یہ عالم ہے تو سمجھداروں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے، اور حاسد کے حسد سے بچائے۔ یہ بڑا ملا جلا ماحول ہے، ایک طرف محدث اعظم کا چھوچھوی، اتر پردیش کی، اور ایک طرف بابا شریف آزاد کشمیر کی، دونوں کو ملا کر کے پروگرام بنایا گیا ہے اور راستہ دکھایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جغرافیہ کی تقسیم مذہب میں معتبر نہیں، سیاست کی بنائی ہوئی لکیر کو رسول کی شریعت نے مٹا دیا۔ کشمیر کا ولی بھی ہمارا ولی ہے اور کچھوچھے کا ولی بھی ہمارا ولی ہے۔ نہ ہم پنجاب دیکھیں گے، نہ سندھ دیکھیں گے، نہ کشمیر دیکھیں گے، نہ ہند دیکھیں گے، نہ عرب دیکھیں گے، نہ عجم دیکھیں گے، ہم زمین نہیں دیکھیں گے، نبی کا دین دیکھیں گے۔
میں بے دین ملا تو ٹھکرا دیں گے. مدینے میں اگر کوئی بے دین مل گیا تو اب اسے ٹھکرا دیں گے, اور بنگال میں کوئی دیدار مل گیا تو اپنا لیں گے. ہم زمین نہیں دیکھیں گے, ہم دین دیکھیں گے. اب دیکھیں حضرت محدث اعظم کا چھوچھوی بابا شریف, سید محمد کی چھوچھوی بابا شریف. سید محمد کی چھوچھی سے چھوچھوی سے کچھوچھا لے لو اور بابا شریف کا پورا لے لو, تو کچھوچھا اور شریف کو ملا دو تو کچھوچھا شریف. آج کی تاریخ میں کچھوچھا شریف میں غوث اعظم کی نسل بھی ہے, غریب نواز کی نسبت بھی ہے, امام احمد رضا کا مسلک بھی ہے, اور سارے تبرکات مشائخ اہل سنت بھی. تو یہ کچھوچھا شریف کا عرص ہے. کچھوچھا اور شریف کا عرص ہے, یعنی مل کے ان میں جدائی نہیں, اس لیے کچھوچھا شریف کا عرص ہے. اسی پر وہ شعر پر نظر پڑی, ایک وفادار کو اور کیا چاہیے, ایک وفادار کو اور کیا چاہیے, عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے. نور بغداد بھی, رنگ اجمیر بھی, شاہ سمنان سا رہنما چاہیے. نور بغداد بھی, رنگ اجمیر بھی, شاہ سمنان سا رہنما چاہیے. نور تحقیق فتویٰ سے ظلمت مٹی. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے تحقیق فتویٰ, اس پر اشارہ ہے حضور. نور تحقیق فتویٰ سے ظلمت مٹی, حضرت فضل حق کی عطا چاہیے. حضرت فضل حق کی عطا چاہیے, اور اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون, اہل سنت کو احمد رضا چاہیے. اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون, اہل سنت کو احمد رضا چاہیے. وہ محدث فقیہ قاطع نجدیت, وہ محدث فقیہ قاطع نجدیت, پھر انہی کی گرجتی صدا چاہیے. وہ محدث فقیہ قاطع نجدیت, پھر انہی کی گرجتی صدا چاہیے. آل غوث الورا, نسبت چشتیہ, غوث اعظم کی اولاد ہو اور غریب نواز کا مرید ہو, جیسے گولہ شریف میں ہے ایسے ہی کچھوچھا شریف میں ہے. آل غوث الورا, نسبت چشتیہ, ہاشمی اشرفی, اور کیا چاہیے. آل غوث الورا, نسبت چشتیہ, ہاشمی اشرفی, اور کیا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ایھا النبی, اے نبی. جب ترجمہ پڑھو اے نبی, ان کا آیا ترجمہ اے نبی, ادھر سے سپلائی کیا اے نبی. ایک ترجمہ دانا بھون سے میں نے پڑھا تو اے نبی, میں نے پھر دیوبند سے پڑھا تو اے نبی, سہارنپور سے آیا تو اے نبی, دلی سے آیا تو اے نبی, مرکز سے آیا تو اے نبی, غیر اسلامی جماعت سے آیا تو اے نبی. ہم تو رب کو اعلیٰ کہتے رہے, اعلیٰ مانتے رہے, میرا رب اعلیٰ ہے. چلتے چلتے اسے اعلیٰ کہا, بیٹھے بیٹھے اسے اعلیٰ کہا. حد تو یہ ہے کہ جب نماز میں ہم سجدے میں گئے تو بھی رب نے اسے اعلیٰ کہا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. سجدے میں رب کو کیا کہتے ہو؟
اپنے رب کو اعلیٰ کہتے ہو کہ نہیں؟ ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے۔ تو سنیوں کے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ رب اعلیٰ ہے۔ یہ کتنے بے وقوف ہیں، ابو الاعلیٰ ہے، اعلیٰ کا باپ بنا بیٹھا ہے۔ پہلے تو اسے اپنے نام کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمارے حساب سے صحیح ہے مگر تیرے لٹریچر کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ جب تو اپنی لکھی کا وفادار نہیں۔ حضرات گرامی، یہ کیا بات ہے کہ نبی لفظ کا یہ ٹرانسلیشن نہیں کرتے؟ Find out any translation translated by them. You can't find translation of word Nabi in their translations. Why it is so? یہ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ نبی بر صغیر کی 25-30 زبانوں میں سے کسی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ نبی اردو لفظ نہیں ہے، اور اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہو تو ٹرانسلیشن کیا کیوں نہیں؟ بولے عربی کمزور رہی ہوگی۔ نہ، عربی کمزور ہوتی تو الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ترجمہ کیسے کرتے؟ عربی کمزور نہیں ہے، عقیدہ کمزور ہے۔ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، کسی نے نہیں کیا، نہ بریلی نے ترجمہ کیا تو نبی کا ترجمہ کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی کنز الایمان میں ترجمہ کریں تو نبی کا ترجمہ کریں۔ سید المفسرین، سید المحدثین، رئیس المتکلمین، مخدوم الملت، حضور محدث اعظم ہند کہ چھوچھوی معرف القرآن کا جب ترجمہ لامے، قرآن کا ترجمہ معرف القرآن کی صورت میں لامے تو نبی کا ترجمہ کریں۔ راضی باغ غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنا ترجمہ قرآن البیان لکھیں تو نبی کا ترجمہ کریں۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے عالم نبی کا ترجمہ کریں، ان کے بڑے بڑے نہ کریں۔ تو حضرت ایسا تو نہیں کہ نبی کے ترجمہ کرتے ہوئے ان کا دل دھڑکتا ہو، کلیجہ کانپتا ہو، حالت پتلی ہوتی ہو، مزاج خراب ہوتا ہو کہ جیسے ہی ہم نبی کا ترجمہ کریں گے تو ہمارے بدعقیدگی کا شیشمل فوراً ہی ٹوٹ جائے گا۔ کہیں کوئی اندر بھید تو نہیں ہے، کوئی مسٹری تو نہیں ہے، کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے، کوئی ویکنس تو نہیں ہے، کوئی ان کے لٹریچر کی کمزوری تو نہیں ہے۔ یہ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے، حکیم الامت نام رکھو، نبی کا ترجمہ نہ کرو، شیخ الہند نام رکھو، نبی کا ترجمہ نہ کرو، شیخ الاسلام نام رکھو، نبی کا ترجمہ نہ کرو، استاذ العلماء بنو، نبی کا ترجمہ نہ کرو، قاسم العلوم کہلاؤ، نبی کا ترجمہ نہ کرو، قاسم الخیرات کہلاؤ، نبی کا ترجمہ نہ کرو۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو مولوی نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتا وہ نبی کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتا۔ عالمانہ ترجمہ کر دوں، عالمانہ پھر عامیانہ تبھی کر دوں۔ پہلے پراپر وے میں سنو، پھر کامن اسٹائل، تاکہ پراپر آدمی بھی سمجھ جائے اور کامن پبلک بھی سمجھ جائے۔ کیونکہ کیا کریں، جب بی اے کلاس کوئی لیکچرر بی اے کلاس یونیورسٹی میں بی اے کلاس لیتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ بی اے کے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے۔ جب وہ ایم اے کلاس لیتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ ایم اے کلاس کے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے۔ اور جب وہ
پی ایچ ڈی کو اسٹڈی کرتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے پی ایچ ڈی اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. میں وہ بد نصیب لیکچرر ہوں جس کے کلاس میں ہر اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. اب کس اسٹینڈرڈ کی تقریر کروں؟ اپر کا خیال کروں تو لوور کو نیند آتی ہے, لوور کا خیال کروں تو اپر کو اونگھائی آتی ہے. تو ایسا کرو شور کوئی نہ ہونے پائے بور. میں پہلے عالمانہ ترجمہ کر دوں. یا ایھا النبی, اے بلند رتبہ, اے بلند رتبہ انسان جو مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں بتانے والے. اے بلند رتبہ انسان مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں بتانے والا. اصل میں اس میں غیب کی خبریں بتانے والا ہی تو ٹرانسلیشن ہے, اور اسی سے تو بھگوڑی جماعت بھاگ رہی ہے. ترجمے سے بھاگ گئے, ترجمے سے بھاگ گئے. ترجمان کیا بنو گے؟ جو ترجمۃ القرآن نہ کرے ترجمان القرآن بھی بوگس ہے. اللہ کرے یہ اشارہ سمجھ میں آ گیا ہو. ایک بات بتاؤ, یہ نبی آیا کیوں؟ واٹ از پرپز آف پروفیٹس؟ اللہ تعالی sent near about 1,24,000 prophets for all mankind, but what is target, purpose and reason? یہ کائے کو آیا؟ یہ ڈنڈا ہے, اسٹک ہے, یہ بتانے آیا. یہ مٹی ہے, یہ بتانے آیا. برف ٹھنڈا ہوتا ہے, یہ بتانے آیا. Ice is cold, fire is warm and hot, یہ بتانے آیا. ارے اللہ نے تو ہم کو پہلے ہی نالج کے لیے سورس آف نالج دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ already gave us sources of knowledge, 5 sources of knowledge. Everyone have 5 sources of knowledge. یہ ٹھنڈا ہے, ہاتھ لگاتے ہی معلوم ہو گیا, کسی سے پوچھا بھی نہیں, معلوم ہو گیا ٹھنڈا ہے. گرم ہے تو کوئی چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہم نبی سے نہیں پوچھیں گے, ہاتھ لگا کے خود ہی جان لیں گے. کالا ہے کہ گورا یہ بتانے نبی نہیں آیا ہے, یہ تو تم آنکھی سے دیکھ کے جان لے گا. وائٹ ہے کہ بلیک ہے, براؤن ہے کہ کلرڈ ہے, میٹھا ہے کہ کھٹا ہے, یہ ہم نبی سے پوچھنے نہیں جائیں گے, منہ میں رکھتے ہی بتا دیں گے. خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے, یہ نبی سے پوچھنے کوئی نہیں جائے گا, ناک سے لگا کے پتہ لگا لے. پھر نبی کاہے کو آیا؟ زمین سے کتنی اوپر تک ہوا ہے کافروں نے پتہ لگا لیا کہ 200 میل تک ہے. اس کے بعد کیا ہے, اسپوٹنک سے انہوں نے جانا. یہ سب تو ہم خود ہی جانتے ہیں. یہ پانی کیا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر ہے. ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1, H2O کے فارمولے سے ملا 2 پانی بن جائے گا. ہم نے نبی سے نہیں جانا, ہمارے پاس خود سورس آف نالج ہے. تو نبی اگر یہ بتانے آتا کہ یہ مٹی ہے, ہم جانتے ہیں, یہ آسمان ہے ہمیں خبر ہے, یہ سمندر ہے ہمیں معلوم ہے, یہ میٹھا ہے, یہ کھٹا ہے, یہ کالا ہے, یہ نیلا ہے, یہ پیلا. تو رنگ بتانے نہیں آیا, وہ بتانے آیا جو تم جان نہیں سکتے. ارے تو آنکھوں سے رنگ جانے گا, زبان سے ٹیسٹ معلوم کرے گا, مائنڈ سے کیلکولیٹ کر لے گا, ہاتھ سے چھو کر کے ٹھنڈا گرم جان لے گا, مگر بتا تجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ خدا طے ہے؟ انڈیا میں جائے گا 33 کروڑ دیوتاؤں سے بھیٹ ہوگی, گوروں میں پھنسے گا
بتائیے؟ اس لیے کہ اللہ کو چھوا نہیں جا سکتا، اللہ کو چکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ تو جو ہماری آنکھ میں نہ آئے، جو ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، جو ہماری ناک میں نہ آئے، جو ہماری زبان میں نہ آئے، جو دماغ میں نہ آئے، اسے بتانے کے لیے عقل بھی فیل ہے، ہاتھ بھی فیل ہے، منہ بھی فیل ہے، دماغ بھی فیل ہے، اور جہاں سب فیل ہے اسی بتانے کے لیے نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے۔ یہ قبر کے سارے حالات مولانا ساجد ہاشمی صاحب نے جو شروع کیا، محقق برطانیہ نے اس میں اضافہ کیا، اور اسے حضرت علامہ زاہد حسین صاحب نے مکمل کر دیا۔ یہ قبر میں یہ ہوتا ہے، قبر میں وہ ہوتا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ بات غائب کی ہے اور اطمینان اتنا، بات پوشیدہ ہے اور بھروسہ اتنا، انسین ہے، غیر مرئی ہے، you can't see but you believe so much, you can't see but you trust so much۔ ہم قبر میں جائیں گے، پہلا سوال من ربو کا ہوگا، ما الہو کا نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ما دینوں کا ہوگا، ما دینوں کا ہوگا، من ربو کا ہوگا، ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل ہوگا۔ بڑے اطمینان سے ایک ایک لفظ بتا رہے ہو۔ کسی نے سنا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی یہ بات ہاتھ میں آئی ہے؟ کبھی کوئی CIA نے اطلاع دیا ہے؟ کوئی مشین لگا کر کے تم نے سنا ہے؟ نکیرین آئے تمہیں پتا چلا؟ تو نکیرین غائب ہیں، قبر میں سوالات غائب ہے، اس پر عذاب ہوگا، یہ غائب ہے، جنت کی کھڑکی کھلے گی، یہ غائب ہے، جہنم کی کھڑکی کسی پر کھلے گی، یہ غائب ہے، اسے اجر ملے گا، یہ غائب ہے، محشر ہے، یہ غائب ہے، حساب ہوگا، یہ غائب ہے، پل صراط ہے، یہ غائب ہے، فرشتے ہیں، یہ غائب ہے، کتابیں ہیں، یہ غائب ہے، اور غائب خود خدا ہے۔ تو غائب کو منوانے کے لیے غیب داں بھیجا گیا، یعنی نبی بھیجا گیا۔ یہ مانے یا نہ مانے، ان میں اور ابو جہل میں فرق ہے، ان میں اور ابو جہل میں فرق ہے، اپنے کو وہ برابر نہ سمجھیں۔ ابو جہل خود شرمندہ ہے، اس نے میرے نبی کو نبی نہیں مانا۔ ابو جہل نے نبی کو نبی نہیں مانا، مگر اتنا مانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانتا ہے۔ اتنا بڑا جاہل نہیں تھا۔ وہ اس بات میں ابو جہل ہے، وہ اس بات پر ابو جہل ہے کہ نبی کو نہیں مانا، اس بات پر وہ ابو جہل ہے کہ اس نے نبی کو نہیں مانا، مگر اتنا جاہل نہیں تھا کہ جس کو نبی مانے اس کو غیب داں نہ مانے۔ اسی لیے تو بند مٹھی میں کنکری لے کر کے آیا، اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، نبی ہو تو بتاؤ کورڈ میں کیا ہے، نبی ہو تو بتاؤ چھپا کیا ہے، نبی ہو تو بتاؤ پردے میں کیا ہے۔ اتنا وہ بھی جانتا تھا کہ پردے کی بات جاننا نبی کا کام ہے، چھپی بات جاننا نبی کا کام ہے، غیب کی بات جاننا نبی کا کام ہے۔ یہ ابو جہل کی طرح بھی مولوی نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے وہ مرد تھا، نبی نہیں مانا۔ یہ کتنے بڑے نامرد ہیں کہ نبی مانتے ہیں، نبی کا مانا نہیں مانتے۔ اور پھر میرے نبی کا مزاج رحمت للعالمین، موڈ اچھا تھا۔ ابو جہل گندا تھا مگر نبی کا موڈ اچھا تھا۔ وہ بولے چاہتے تو سیدھے سیدھے بتا دیتے تیری مٹھی میں کنکری ہے، رسول نے اس کو ٹویسٹ کر دیا، تھوڑا خود ہی گھما دیا۔ موقع اچھا ہے، کوسچن ایک ہے جواب کئی دے دو، کوسچن ایک ہی ہے مگر آنسر انہیں کئی دے دو۔ یہ چکر میں ہے یہ ابو جہل پکا جہالت کا باپ، فادر آف illiteracy، Abu Jahl, father of illiteracy, and he came to touch, subhanallah,
اب تو نور ہی نور ہوگا کیونکہ زمانے کا منیر آ گیا. سبحان اللہ. مفتی منیر الزمان صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ لگاؤ. سبحان اللہ. راشدین. واہ واہ. سبحان اللہ. یہ تو سلسلے چشت اہل بہشت کا ایک فیضان ہے جو ہمارے سامنے منیر الزمان ہے. واہ واہ. موڈ اچھا تھا. پیغمبر نے کہا کہ میرے بارے میں he is interested to know my knowledge. Am I know about his covered hand? مٹھی میں کیا ہے میرے کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم. اب اسی چکر میں ہے. جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. تو a simple question of Abu Jahl changed into critical question to the Prophet. رسول نے خود ہی اسے گھما دیا کیونکہ جانتے تھے کہ کفر نے اس کو ایسا گھمایا ہے کہ میرے پاس گھوم کے آئے گا نہیں. تو ایسا گھما دو کہ گھومتے ہی رہے. دیکھو نا شاکر تو لوگ گھومتے ہی ہیں, قرار نہیں. عرض یہ ہے حضور نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے that thing which is in your hand that will tell about me then. اب تو بڑا خوش ہوا. وہ جانتے ہو کیوں خوش ہوا؟ کافر تھا. یہ خوش ہوا کہ میں جو لایا ہوں اس کے زبان تو ہے نہیں, لینگویج تو ہے نہیں, ڈیڈ ہے, اس میں سول تو ہے نہیں, لینگویج نہیں ہے, زبان نہیں ہے, ٹنگ نہیں ہے, ٹنگ لیس, لینگویج لیس, مائنڈ لیس, لائف لیس, ویری لیس. یہ بولے گی نہیں. اب مزہ آیا. رسول نے صرف انٹینشن کر دیا اس پہ, صرف اٹینشن پے کر دیا. کہا کچھ نہیں, کہا کچھ نہیں, کہا کچھ نہیں, صرف توجہ ڈال دی. وہ مٹھی بند ہے, کلمہ پڑ گئی, کلمہ پڑ گئی. وہ گھبرا گیا اور دل میں سوچنے لگا اللہ کرے گا اشارے سمجھ میں آ جائیں. انڈیا سے آ رہا ہوں, آپ اشارہ سمجھیں. چھوڑنا میں نہیں. کافر کسی بھی ڈریس میں ہو کافر ہے. مٹھی میں بند ہے. یہ تو نہیں بولے گی. اچھا بول دیا بیک ڈور سے لایا میں تجھے, میں نے تجھے الیکٹ کرایا, تجھ کو نیچے سے اوپر لایا, کرسی پہ بھی جایا. اب بولی ان کی بولتی ہے. کنکری نے بتا دیا نہ ہم کہیں بھی رہیں, کسی ملک میں ہو, کسی کی حکومت میں ہو, کسی کی بھی مٹھی میں ہو, کافر کی بھی مٹھی میں رہ کر ہم مدینے کی بولی بولیں گے. دنیا کی کوئی بھی ندی ہو, چاہے اس کا نام تم برہم پتر رکھو, ہم بیٹھ کے پیئیں گے. چاہے اس کا نام تم جمنا رکھو, ہم بیٹھ کے پیئیں گے. چاہے اس کا نام تم گنگا رکھو, ہم بیٹھ کے پیئیں گے. چاہے اس کا نام تم گھاگرا رکھو, ہم بیٹھ کے پیئیں گے. مگر جب مکے کا زمزم ملے گا تو ہم ہندوستان میں بھی کھڑے ہو کر کے پیئیں گے, کھڑے ہو کر کے پیئیں گے. کیونکہ مدینہ کا معاملہ اور ہے, دوسروں کا معاملہ اور. تو اب ایک بات بتاؤ, یہ معاملہ بڑا عجیب ہے, بڑا اعتباری قسم کا ہے. عجیب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو یہ ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے فار ایگزامپل میں نے آپ کی آنکھ سے چھپا کر بتایا نہیں, دکھایا نہیں, ایک کبوتر باکس میں بند کیا اور پھر پورے مجمع کو بلایا, پوچھا بتاؤ
What is in the box? آپ کو کیا معلوم؟ کھڑبڑا تو رہا ہے لیکن پتہ نہیں بیبی چکن ہے کہ تمل اور تیلگو کی لینگویج بول رہی ہے، اندر ٹیپ ریکارڈ ہے، کیا ہے نہیں معلوم. ابے بکس میں جو چیز بند ہے تم کو باہر سے معلوم؟ غائب ہے نا تمہارے لیے، کور ہے، چھپا ہے، تو وہ بکس کے اندر جو کبوتر اس کو کیا معلوم باہر کون ہے؟ تو باہر والے کبوتر کے لیے غیب. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ابو جہل کی مٹھی میں کنکری ہے تو کنکری اندر بند ہے، تو رسول کے لیے کنکری غیب، تو کنکری کے لیے رسول غیب. وہ بھی تو اندر بند ہے، اس کو کیسے معلوم باہر رسول ہے؟ تو رسول یہی تو دکھانا چاہتے بے وقوف، میرے علم غیب کا امتحان نہ لے، میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی باتیں بتانے لگے. مردے کو زندہ کر دیا. آج کل بڑا مردہ مردہ رہا، زندہ زندہ رہا. عام طور سے کہیں نہ بولتے ہو روح نکل گئی، ایک آدمی کی روح نکل گئی، بولے مر گیا. حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا. کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو نئی سول نہیں بناتے تھے، وہی نکلی ہوئی پرانی which was present in his body، اور پھر اسی کو لوٹا دیا قم بإذن اللہ کہہ کر. وہی پرانی جو پہلے تھی. تو انسان میں جو روح تھی، سول تھی، وہ سول باڈی سے جب نکل گئی اور حضرت عیسیٰ نے اسے زندہ کیا تو وہی پرانی روح کو پلٹایا، نئی روح نہیں بنایا. وہ مقام عیسیٰ ہے جہاں پرانی روح پلٹائی گئی. یہ مقام مصطفیٰ ہے جہاں کنکری میں نئی روح ظاہر کی جا رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. تو عیسیٰ نے اسے بلوایا جو بولا کرتا تھا، مصطفیٰ نے اسے بلوا دیا جو بولنا جانتی نہیں تھی. ایک بات یہ کہ اگر کوئی اللہ کا ولی اللہ کے حکم سے کسی پنجابی کو زندہ کر تو اٹھ کے کیا کہے گا؟ اور تسی کی نام آپ کا نام کیا ہے؟ کیا بولے گے پنجابی میں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو سانا کی نام. اگر کسی اللہ کے ولی نے اللہ کے حکم سے کسی بنگالی کو زندہ کر دیا تو اور اگر کسی گجراتی کو زندہ کر دیا اٹھ کے پوچھے گا تمہارو نام پوچھے. اور کسی ایرانی کو حالانکہ ضرورت نہیں ہے زندہ کر دیا تو اس میں شما چیز. اور کسی مرے ہوئے عرب کو کوئی اللہ کا ولی اللہ کے حکم سے زندہ کر دے تو مسموع کیا شیخ. کیا مطلب؟ یہ جو مر گیا ہے نا اس کو چاہے اللہ کا ولی زندہ کرے چاہے کوئی بھی کرے اٹھ کے اپنی مادری زبان بولے گا. بنگالی زندہ ہوگا تو بنگلہ بولے گا، مدراسی زندہ ہوگا تو تمل بولے گا، پنجابی زندہ ہوگا تو پنجابی بولے گا، عرب زندہ ہوگا تو عربی بولے گا، مدر ٹنگ بولے گا. تو حضرت عیسیٰ نے جتنے مردوں کو زندہ کیا وہ عیسیٰ کی بولی نہیں بولتے تھے، اپنی مدر لینگویج بولتے تھے. مگر مصطفیٰ نے کنکری کو جب زبان دیا تو وہ حجر کی بولی نہیں بول رہی ہے، سید البشر کی بولی بول رہی ہے. ایک بات اور سوچے، یہ کنکری نے جب کلمہ پڑھا تھا تو کس کی مٹھی میں تھی؟
صدیق اکبر کی مٹھی میں تھی؟ نہیں. فاروق اعظم کی مٹھی میں تھی؟ نہیں. عثمان غنی کی مٹھی میں تھی؟ نہیں. شیر خدا کی مٹھی میں تھی؟ نہیں. حضرت سعد کی مٹھی میں؟ نہیں. حضرت سعید کی مٹھی میں؟ نہیں. حضرت طلحہ کی مٹھی میں؟ نہیں. حضرت زبیر کی مٹھی میں؟ نہیں. حضرت خالد بن ولید کی مٹھی میں؟ نہیں. حضرت بلال کی؟ نہیں. وفادار کی مٹھی میں نہیں، غدار کی مٹھی میں، کافر کی مٹھی میں، دشمن کی مٹھی میں. کہاں ہے؟ دشمن کی مٹھی میں ہے، ابو جہل کی مٹھی میں ہے، ابو جہل کے کنٹرول میں ہے، ابو جہل کی پکڑ میں ہے، ابو جہل کے اختیار میں ہے، ابو جہل کے اقتدار میں ہے، ابو جہل کی مرضی میں ہے، ابو جہل کی مٹھی میں ہے، ابو جہل کے شکنجے میں ہے، ابو جہل کی گرفت میں ہے. لیکن جب رسول کے علم غیب کو للکارا گیا، پیغمبر کی پروفیسی کو چیلنج کیا، رسول کی عزت و ابرو پر ابو جہل نے حملہ کیا، تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے کنٹرول میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں اس کے قانون میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی حکومت میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے اقتدار میں ہوں. وہ رسول کی بولی ہے. تو ہم جو آزاد کشمیر سے آئے ہیں، گجرات سے آئے ہیں، ہند و پاک سے آئے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، کیسی بھی حکومت میں رہتے ہو، کسی کے اقتدار میں رہتے ہو، کسی کی بھی مٹھی میں رہتے ہو، کسی بھی آب و ہوا میں رہتے ہو، کسی بھی حکومت میں رہتے ہو، ہم بھی قسم کھاتے ہیں کہ اگر رسول کی عزت و آبرو پر حملہ کیا گیا، کشمیر سے کنیا کماری تک اگر رسول کی عزت پہ حملہ ہوا، ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں، ہم بھی نہیں دیکھیں گے. رسول کی ایک نظر، نبی کی ایک نظر کا یہ اثر، ابو جہل ادھر، حجر ادھر، کنکری کو پھینکا، کنکری کو رسول کی طرف پھینکا. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آدمی جس سے چڑھتا ہے ادھر ہی پھینکتا بھی ہے. وہ رسول کو کا معجزہ دیکھ کر چڑھا، اور جب چڑھا تو چڑھا. اب اسے طے کر لیا جو نبی والے کریں گے ہم چڑھائیں گے. اب جتنے نبی والے جو کام کریں، اچھے سے اچھا کام بھی آپ کرو گے نا، وہ چڑھائیں گے. آپ چادر چڑھا کے دیکھو نا، بابا شریف کو چادر چڑھاتے ہم ہیں، چڑھاتے وہ ہیں. داتا گنج بخش کو چادر چڑھاتے ہم ہیں، چڑھاتے وہ. خواجہ غریب نواز کے ہاں چادر چڑھاتے ہم ہیں، قطب الاقطاب کے ہاں چڑھاتے ہم ہیں، محبوب الہی کے. ارے بھائی ہم چڑھاتے ہیں، خرچ میرا ہوتا ہے، تکلیف تیرے کو کیوں ہوتی ہے؟ ہم چڑھاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں، اور ہم خوش ہیں، ہم چاہتے بھی. ایمانداری بات، وہ چڑھتے رہے، چڑھاتے رہے. آئی لائک اٹ. تم چڑھاتے ہو، آئی لائک. وہ چڑھاتے ہیں، آئی لائک ویری مچ. ابے تم چڑھاتے ہو، چڑھاؤ. وہ چڑھاتے ہیں، چڑھائیں. اردو جانتے تو مزہ ملتا کہ کیوں میں لائک کرتا ہوں. ہمیں چڑھانے میں زبر ہے، چڑھانے میں زیر. ہم زبر ہیں، وہ زیر. ارے وہ چڑھے ہوئے، ہم چڑھے ہوئے ہیں. اب تو سمجھ جاؤ. اب وہ چڑھا ابو جہل اور پھینکا رسول کی طرف. ہم نے کنکری سے پوچھا، یو ٹک رسک آف لائف، رسک آف لائف وائی؟ ابے دور، ابو جہل کی مٹھی میں، دشمن کی مٹھی میں، کافر کی مٹھی میں، بت پرست کی مٹھی میں. مجھ سے پوچھو ہاشمی، ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کی حکومت میں، کافر کی حکومت میں، دشمن کی حکومت میں، ابو جہل کی حکومت میں،
जाहिलों की हुकूमत में तुम्हें मिलेगा? मैंने कहा मैंने कंकरी की नकल किया। मिलेगा क्या तुम्हें? बरतानिया के हुजूर मुसलमानों, तेरे जिस्म में अगर कलमा पढ़ने वाली औरत का दूध है, अगर तेरे हाथ में किसी मुर्शिद का हाथ है, अगर तेरा सीना रसूल की मोहब्बत का मदीना, अगर तूने अपनी कॉन्शियस को बेचा नहीं है, तेरा जमीन अगर मुर्दा नहीं है, तो समझ जो फायदा कंकरी को पहुंचा है वो फायदा तुझे भी पहुंचेगा, वो फायदा तुझे भी पहुंचेगा। कंकरी को क्या फायदा पहुंचा? देखना, जब तक चुप थी, साइलेंट थी, अबू जहल की मुट्ठी में थी, दुश्मन की मुट्ठी में, दुश्मन की कैद में, लेकिन जब रसूल की वफादारी के गीत गाए तो आजाद हो गई, रिहा हो गई, फ्रीडम मिल गई। तो आजादी चाहिए, आजादी चाहिए तो नाम नेहाद शरीफों से नहीं मिलेगी, नेताओं से नहीं मिलेगी, लीडरों से नहीं मिलेगी। अरे नबी के गीत गा, या नबी या नबी या नबी, तुझे आजादी मिलेगी, हुर्रियत मिलेगी, रिहाई मिलेगी। खानकाह से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक जुमला अर्ज कर दूं कि जब तक चुप थी अबू जहल के पास थी, बोल पड़ी तो रसूल के कदमों में पहुंच गई, रसूल के चरणों में पहुंच गई, काली कमली की पनाह में पहुंच गई, रसूल के साए में पहुंच गई। यानी रहो बरतानिया में परवाह नहीं, मगर बोलो नबी की बोली, उठा करके यही पहुंचा देंगे। मैंने पूछा, ए कंकरी तू रसूल तक पहुंची? हम भी रसूल तक पहुंचते हैं, हम भी रसूल तक पहुंचते हैं, लोग भी पहुंचते हैं। कोई को वली ले जाता है रसूल तक, न जाने कितनों को आला हजरत ने रसूल तक पहुंचाया, न जाने कितनों को मुहद्दिस अली पूरी ने रसूल तक पहुंचाया, न जाने कितनों को मुहद्दिस कछोछवी ने रसूल तक पहुंचाया, न जाने कितनों को ताजुल फहूल ने रसूल तक पहुंचाया, न जाने कितनों को इमाम फजले हक ने रसूल तक पहुंचाया, न जाने कितनों को महबूब इलाही ने रसूल तक पहुंचाया, न जाने कितनों को गरीब नवाज ने रसूल तक पहुंचाया, न जाने कितनों को गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर ने रसूल तक पहुंचाया। ए कंकरी तुझे अबू जहल ने पहुंचाया? बोले ये अबू जहल का काम नहीं, ये मेरे नबी का करम है, ये मेरे नबी का करम है। कभी हिंदुस्तान के सारे आशिकाने रसूल मुतमईन हो गए, ये नबी जिसे चाहे बुला ले, कभी मोमिनों के हाथ से भिजवाते हैं, कभी काफिरों के हाथ से भी भिजवा देते हैं। ये करम नबी का है, जिस पर तवज्जो कर देते हैं कदमों में पहुंच जाता है, वो कदमों में पहुंच जाता है। तो नबी गैब बताने के लिए एक नजर कंकरी पे पड़ गई, जिसकी न हैसियत अच्छी थी, न स्टैंडर्ड अच्छा था। मार्केट में रख दो तो एक पेनी में कोई ना खरीदे। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो आदमी 1 लाख पाउंड में भी खरीद सकता है, मगर उस कंकरी को कौन खरीदेगा? एक पेनी में भी नहीं। मगर नबी की नजर पड़ गई तो बाहर के माल पर एक बार रसूल नजर डाल दें तो अबू जहल घबरा जाए, तो अंदर अपने खानदान पर, अपने सहाबा पर, अपने अहले बैत पर। अब जब सहाबा पे नजर डालेंगे तो नजर चमकीली होगी तो सहाबा भी चमकेंगे, नजर तफसीली होगी तो अहले बैत भी बड़ी तफसील से फैलेंगे। देखना ये है कि जो चमकता है ना, ये सहाबा में जो चमक है ना, इनकी अपनी कब है? सहाबाए किराम में जो चमक है ना, इनकी अपनी नहीं है। इसको यूं समझ लो, कुरान ने रसूल को सिराजम मुनीरा कहा है। सिराज माने सूरज है, और दुनिया ये जानती है कि सूरज से ही सितारे चमकते हैं। इसको कहते हैं
जब फिजिक्स का कोई स्टूडेंट यहाँ अगर बैठा होगा, फिजिक्स का स्टूडेंट अगर यहाँ बैठा होगा तो वो लाइट के चैप्टर में इस बात को जानता होगा कि रिफ्लेक्शन लाइट की कई सूरतें होती हैं। 2 सूरत मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझको कोई फिजिक्स का क्लास नहीं लेना है और ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है मगर जितना जानता हूँ उतनी साइंस बता देता हूँ कि एक तो रिफ्लेक्शन ये है कि जब लाइट पड़े और इस पर पड़े तो ऊपर ही से वापस आ जाए, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जब लाइट पड़े और अंदर घुस जाए और घुसकर अंदर ही कई जगह से रिफ्लेक्ट होने लगे तो उसे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, और बाद सूरतों में उसे टोटल रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर एक बाहर निकले, अंदर भी रिफ्लेक्शन होने लगे और यहाँ बाहर से लगा वापस गया। जैसे शरारती लड़के आंगन में बैठकर दालान में बैठी हुई अम्मा के मुंह पर आईने से फोकस मारा, मिरर से फोकस मारा, तो ये आईना नहीं चमक रहा था, सूरज से रिफ्लेक्ट होकर के वो आईने में चमक आ गई। तो ये जितने सितारे हैं, स्टार्स हैं, ये खुद नहीं चमकते हैं, ये सूरज से चमके हैं। अब अगर किसी सितारे में कमी बताओगे ना तो सितारे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उंगली चमकाने वाले पर उड़ जाएगी, उंगली चमकाने वाले पर उड़ जाएगी। तो रसूल ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम, यही मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं। अवर सहाबा इज ए स्टार्स और स्टार्स ऑफ गाइडेंस, ये सितारे हैं। सितारा इसलिए कहा, ये मत समझना कि सिद्दीक की सदाकत खुद साख्ता है, ये मत समझना फारूक की अदालत खुद साख्ता है, ये समझना अताए मुस्तफा है, अताए मुस्तफा है। हर सहाबी में जो चमक है वो मुस्तफा के चमकाने से चमका है। तो सितारे सहाबा सितारे हैं, मिसल सितारा। तो हम सहाबी को ना समझ पाए वो ठीक है, बुरा समझें ये बहुत बुरा है। हम सहाबी को ना समझ पावे ये अच्छा है, ना समझ पावे ये अच्छा है, लेकिन गलत समझें बहुत बुरा है। सिद्दीक़ अकबर को बहुत से लोग समझ नहीं पाए, फारूक आज़म को नहीं समझे, उस्मान गनी को नहीं समझे, मौलाए कायनात को कौन समझेगा? ये बुरी नहीं बात है, गलत समझोगे तो मारे जाओगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाबी हैं जो ना अली के टक्कर के हैं ना उस्मान के, तो कब कौन टक्कर में क्यों लाते हो जब टक्कर ही में नहीं है? फिर टक्कर में लाने की जरूरत क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टक्कर में नहीं मगर तुम चक्कर में जरूर हो। सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर हजरत अमीर माविया ही का मैटर ले लो, पता नहीं क्यों ये जब जिंदा थे तब भी कुछ लोग इनको बुरा कहते थे, इंतकाल कर गए, समझा गया मामला पट गया होगा, सुन्नियों ने सहाबी समझकर एहतराम के खाने में हमेशा रखा, मगर फिर भी कुछ कीड़े रेंगते रहते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। और कब अच्छा मैं उनकी भी मजबूरी बता दूं, उनकी मजबूरी ये है, हम अमीर माविया तौहीन नहीं करते, कोई कर जाता है तो जो कर जाता है उसकी कमजोरी ये है कि वो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के मुकाबले में लाता है। अब मुकाबला ही नहीं है फिर भी मुकाबला कर रहा है, मुकाबला ही नहीं है फिर भी मुकाबला कर रहा है, भाई यही चूक गया। और हम बच कैसे गए? हम अमीर माविया को अली की नजर से नहीं देखते, अली के नूरे नजर, अली के लहके जिगर, अली के बाद जो हमारा इमाम है इमाम हसन, हमने देखा कि माविया को इमाम हसन ने किस आंख से देखा है, कितना लायक समझा है, कितना भरोसे वाला समझा है, कितना हक वाला समझा है, कितना इस्तेकाक वाला समझा है। हमने देखा कि इमाम हसन ने अमीर माविया को हाथ दे दिया, सुन्नियों ने माविया का साथ दे दिया।
حسن نے جب امیر معاویہ کو خلافت دیا تو مسلمان سمجھ کر دیا، صحابی سمجھ کر دیا، اہلیت سمجھ کر کے دیا، استحقاق سمجھ کر کے دیا، مگر اپنے سے بہتر سمجھ کے نہیں دیا، اپنے سے بہتر سمجھ کر کے نہیں دیا، اپنے سے بہتر سمجھ کر کے نہیں دیا۔ کون کس سے بہتر ہے یہ علی جانے، علی کس سے بہتر ہے نبی جانے، نبی کس سے بہتر ہے خدا جانے۔ یہ جلسہ اکیلا ہے، اس کے بعد مجھے برطانیہ میں اگلے سال تقریر کرنا، اس لیے میں اس کو فائنل، جو حضرت امیر معاویہ کی صحابیت سے انکار کرے، ان کے احترام سے تعظیم سے انکار کرے، وہ پہلے اپنی حیثیت بتائے۔ ارے جب تو ولی کے برابر نہیں تو صحابی کے برابر کیا ہوگا؟ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ، نبی کو تماچا مارنا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ مار دیتا، داڑھی پکڑ کے کہیں گے بھائی نبی کا معاملہ ہم نہیں بیچ میں پڑھیں گے، یہی تو کہو گے کہ حضرت ہارون نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، نبی کا معاملہ ہم نہیں بیچ میں پڑھیں گے، ہم امتی ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم یہاں کہہ دیں گے صحابی کا معاملہ ہم بیچ میں نہیں پڑھیں گے، صحابی کا معاملہ ہم بیچ میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہے صاف عقیدے والی بات۔ جب نبی کے معاملے میں صحابی نہیں پڑھتا تو صحابی کے معاملے میں وہابی پڑھے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ جس نبی نے داڑھی پکڑ لیا اس کو بھی علیہ السلام کرتے ہیں، اور اس کی پکڑ گئی اس کو بھی علیہ السلام کہیں گے۔ ہم حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، ابی معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ صحابی کا معاملہ ہے، ہم نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں۔ بس چلتے چلتے امیر معاویہ کو دیکھنا ہے تو امام حسن کی آنکھ سے دیکھ، اور یزید کو دیکھنا ہے تو امام حسین کی آنکھ سے دیکھ۔ امام حسن نے جس سے صلح کر لیا ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کر لیا ہم اس سے صلح نہیں کریں گے۔ جب ہجرت کا پرابلم آیا، ارے پرابلم کافروں کے لیے تھا، رحمت تھی ہجرت والوں کے لیے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ یہ بستر میرا ہے، لیٹ جاؤ، یہ امانت ہے، صبح اٹھنا اور فلاں 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 جگہ پراپر پلیسز پہ جانا، یہ اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، سب کو دینا، تب مدینے آنا۔ حضرت علی سو گئے، بولے میں اس موت کے بستر پر، that was the bed of death. Around the bed, a large number of Abu Jahl and Abu Lahab and disbelievers, enemy of Prophet, around the home, or any house arrested. That was the bed of death. حضرت علی کہتے ہیں میں سویا، ایسا سویا کہ اتنی چین کی نیند کبھی ملی نہیں۔ کائے کو مولا اطمینان تھا، کائے کا اطمینان تھا؟ اس لیے اطمینان تھا کہ صبح اٹھنا ہے۔ کیسے اطمینان تھا صبح اٹھنا؟ کہا نبی کی گارنٹی ہے۔ میں کسی رات مر سکتا تھا مگر اس رات علی نہیں مرے گا، کیونکہ اس رات اگر میں مر گیا تو صبح اٹھوں گا نہیں، امانت بٹے گی نہیں، اور خیانت کا الزام رسول کے دامن پہ لگے گا۔ پروردگار اپنے نبی کے صاف دامن کو داغدار ہونے نہیں دے گا، اس لیے مجھے موت نہیں آئے گی۔ چین سے سو گئے۔
سو گئے. اب دیکھو صبح ہوئی, کافر رات بھر باہر کھڑے رہے. میں نے کہا یہ کافر ہو, یہ تو بتاؤ تم اندر گئے کیوں نہیں؟ یہ رات بھر باہر کیا پہرا دے رہے تھے؟ گھس جاتے ہیں. ہم گھس جاتے تو عورتیں ہمیں تانا مارتی کہ پردے کا بھی خیال نہیں کیا. کل کے کافروں کو اتنا خیال تھا, عورتوں کی اتنی رعایت تھی. تم مسلمان ہو کر کے بھی عورت کی آبرو کی رعایت نہیں کرو گے؟ اچھا, جیسے گھسے تو کسی کافر نے نہیں سمجھا کہ علی ہے, سب نے یہی سمجھا نبی لیٹے ہیں, نبی لیٹے ہیں. میں بولوں گا نہیں, بس سمجھو, نبی لیٹے ہیں. کافر گھسے تو یہی سمجھا کہ نبی لیٹے ہیں. غلط فہمی تو ہے, لیکن غلط فہمی میں کیا سمجھا؟ نبی لیٹے ہیں, نبی لیٹے. اے علی آپ کیسا لیٹتے ہیں؟ کہ لوگ نہیں سمجھتے علی لیٹے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں نبی لیٹے. جانشین ہو تو ایسا ہو, اداؤں کا محافظ ہو تو ایسا ہو, سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو تو ایسا ہو کہ لیٹے ہیں علی. سمجھا جا رہا ہے لیٹے ہیں نبی. اور ادھر رستے میں صدیق کو لیا, چلو ساتھ ساتھ ہجرت کی رات, تجلیوں کی برسات, رب کی تجلیات, رسول کی ذات, مقدس ہاتھ, صدیق کا ہاتھ, نبی کا ہاتھ, دونوں ساتھ ساتھ, دشمن کی گھات. واللہ عجیب بات. اور صدیق اکبر کو اٹھا دیا. صدیق اکبر سے کہا, اے ابو بکر مجھ کو کندھے پر اٹھا لو. کئی مصلحت تھی. ایک تو رسول کا معجزہ یہ تھا کہ پتھر پر پیر رکھیں تو نقش پڑ جائے, اور کیچڑ پر پیر رکھیں تو نقش نہ پڑے. اے معجزہ تو ایسا کیوں ہے؟ بولے سن, کامن آدمی پتھر پہ رکھے گا تو نشان نہیں پڑے گا, اور کیچڑ پر رکھے گا تو پڑ جائے گا. تو جو کامن کرے گا وہ پرافٹ نہیں کرے گا, کیونکہ میرا پرافٹ کامن نہیں ہے, اسپیشل ہے, اسپیشل پرافٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ نشانات جب دو کے ہوں گے تو قیافہ کرنے والے, گیس کرنے والوں کو چانس ملے گا پتہ لگانے کا. تو دو ہی پیر کا نشان ہوگا تو سمجھے کوئی ایک آدمی گیا. صدیق اکبر نے اٹھا لیا. میں یہ بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ میرے سامنے وہ پیارا واقعہ ہے کہ جب کعبے میں بتوں کو توڑا جا رہا تھا اور ایک آخری بت بلندی کے اوپر تھا تو علی مرتضیٰ نے انتجا کیا, یا رسول اللہ میرے کندھے پر پیر رکھ کر آپ کھڑے ہو جائیے اور بت کو توڑ دیجیے. نبی نے کہا نہیں نہیں علی, میں تمہارے کاندھے پر نہیں کھڑا ہوں گا, میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے, تمہیں میں اپنے کاندھے پہ اٹھاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تمہیں اپنے کاندھے پر اٹھاؤں. سبحان اللہ. نبی نے حکم دیا, علی کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. کاندھا نبی کا ہے, قدم علی کا. اس وقت تو وہی سمجھ میں آیا جو دکھائی پڑا, مگر علی کے پوتے نے جب بغداد میں اعلان کیا تو کاندھا ولی کا تھا, قدم ابن علی کا تھا. سبحان اللہ. رسول نے اٹھا دی. جب رسول نے اٹھایا تو علی نے بت توڑا. ہم دیکھتے رہ گئے. مولا تم کو نبی نے اٹھایا ہے. سبحان اللہ. عاشقان علی دیکھتے رہ گئے. اس علی کو کون گرا سکتا ہے جسے نبی نے اٹھا دیا ہو؟ یہ تو ہوئے ہمارا عشق علی. احترام صدیق کا جلوہ دیکھ, اب ہمارا احترام صدیق کا بھی جلوہ دیکھ کہ علی سے تو کہہ دیا کہ تم نہیں اٹھاؤ گے, نبی نے کہا مجھ کو تم نہیں اٹھاؤ گے, لیکن صدیق اکبر سے کہا مجھے اٹھاؤ. تو ہجرت کی رات سیدنا
افضل انبیاء ہیں، افضل الصحابہ ہیں، نبیوں کی امامت کر کے امام الانبیاء مصطفیٰ ہیں، صحابہ کی امامت کر کے امام الصحابہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ سب ستارے ہیں، اور اہل بیتی کا سفینۃ نوح، اور اہل بیت جو ہیں وہ کشتی ہیں۔ مسافر کو دو چیز چاہیے، سمندر کا سفر ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے نظر کدھر ہے، ایک پورب کا ستارہ ہے، اسٹار آف ویسٹ، اسٹار آف ایسٹ، اسٹار آف نارتھ، اسٹار آف ساؤتھ، اسٹار آف، چار ستارے۔ چار میں بڑا مزہ ہے، ہوتے تو کئی ہیں، بڑے بڑے چار ہی، بہت سارے صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں، بڑے بڑے، تم بولو، کروڑوں فرشتے ہیں لیکن بڑے بڑے، بے شمار مجتہدین ہیں مگر بڑے بڑے، بے شمار صحابہ ہیں لیکن بڑے بڑے، اور رسول تو ایسا چار پسند کرتے ہیں کہ چادر میں بھی لیا تو چار، خلافت میں لیا تو چار، چادر میں چار، پانچویں نبی، خلافت میں چار، پانچویں نبی۔ تو ہم سنیوں کے پاس دو پنجتن ہیں، رسول ابو بکر عمر عثمان علی، رسول ابو بکر عمر عثمان علی پنجتن، رسول علی فاطمہ حسن حسین پنجتن۔ ہم ڈبل پنجتنی ہیں تو سنگل پنجتنی کچھ تو ڈرے۔ مگر مولا علی خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، میرے آقا، میرے ماما، میرے ملجا، میرے داتا، میرے مرشد، خلیفہ راشد، ہادی و مہدی، مولا علی، تمہاری قسمت پہ میں قربان، تم اس پنجتن میں بھی ہو، اس پنجتن میں بھی ہو۔ مسافر چلا نا تو کشتی پر ٹھیک سے بیٹھ، لٹکنا نہیں، جان بچانے کے لیے یا علی ساری خالی لٹکا ہوا، اندر آتا نہیں، لٹک کے تہران چلا گیا، مدینے میں آیا نہیں، یا علی یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین کر رہا ہے اور لٹکا ہوا ہے خالی دو انگلی سے۔ ارے بیٹا یہ سفینہ ہے، لٹکو مت، جو لٹکا اسی کو لگے گا جھٹکا، اسی کے فیوچر کا ہے کھٹکا، اگر کشتی نے اسے پٹکا تو پھٹ جائے گا اس کا مٹکا۔ اندر آ جا، کشتی کے اندر آ جا۔ ارے لٹکے 20,000 تھے مگر اندر 72 تھے، کشتی اندر آ جا، گھر آ گئے، لٹکے نہیں تھے آ گئے، جو لٹک گئے وہ جھٹک گئے، اندر آؤ۔ تو اہل بیت کشتی ہیں، صحابہ ستارے ہیں۔ سفر کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم نے طے کیا ہمیں بصرہ جانا ہے، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مصر میں ہیں تو بصرہ کیسے جائیں۔ اب ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ کا رخ کدھر ہے، اب جب رخ کا پتہ لگایا تو اس رخ کا ستارہ کدھر ہے۔ ہمیں پچھم جانا ہے تو پچھم کے ستارے پر نظر جما کے رکھو، اگر ہم کو ویسٹ میں جانا ہے ویسٹ کے اسٹار کو دیکھو، ساؤتھ میں جانا ہے تو ساؤتھ کے اسٹار کو دیکھو، ایسٹ میں جانا ہے تو ایسٹ کے اسٹار سے نظر ہٹنے نہ پائے۔ تو ستارے
ستارے سے نظر ہٹنے نہ پائے اور کشتی سے باہر نکلنے نہ پاؤ، کشتی سے باہر نکلنے نہ پاؤ. اگر تم بوٹ کے باہر ہو گئے، اگر تم جہاز کے باہر ہو گئے، اگر تم شپ کے باہر ہو گئے تو جیسے ہی باہر ہو جاؤ گے ویسے ہی ڈوب جاؤ گے، دیر نہیں لگے گی. کشتی چھوڑا جس نے ترنت ڈوبا، دیر نہیں لگے گی. لیکن اگر ستارے سے نظر ہٹ گئی تو پھر معلوم ہوا جانا تھا ساؤتھ، پہنچ گئے نارتھ. جانا تھا ساؤتھ، ستارے پہ نظر نہیں لگی. ہم تو ہو گئے واسکو ڈی گاما کی طرح. جانا کہاں تھا، چلے گئے کہاں. امریکہ ڈھونڈنے چلے، انڈیا پہنچ گیا. کوئی انڈیا ڈھونڈنے پہنچ، امریکہ پہنچ گیا. ستارے پر نظر جمی نہیں تھی. رسول پاک نے آخرت کے مسافروں کو یہ اعلان کر دیا ہے کہ دیکھ تجھے ستارے پہ نظر جمانا ہے تاکہ منزل بھٹکنے نہ پائے، اور کشتی پر بیٹھنا ہے تاکہ تو ڈوبنے نہ پائے. تو میرے صحابہ ستارے ہیں، کسی کی طرف انگلی نہ اٹھانا. میرے اہل بیت کشتی ہے، کسی کا دل نہ دکھانا. جو صحابہ کا غدار ہے وہ منزلوں میں گم ہو گیا، جو اہل بیت کا غدار ہے وہ دریائے عصمت میں دریائے معصیت میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، برباد ہو گیا. اہل بیت کا چھوڑنے والا بھی برباد ہے، صحابہ کے چھوڑنے والے کا نام برباد ہے. یہ فتنہ آگے نہ بڑھنے پائے، اسے روکنے کے لیے امام زین العابدین کا تقویٰ سامنے آیا. اس عقیدے کی حفاظت کے لیے نفس زکیہ کا جہاد سامنے آیا. اس عقیدے کے تحفظ کے لیے امام اعظم کا تفکر سامنے آیا. اسی عقیدے کو بچانے کے لیے امام غزالی کا تفکر سامنے آیا. اسی عقیدے کو بچانے کے لیے فضل حق کا فتویٰ سامنے آیا. اسی عقیدے کو بچانے کے لیے احمد رضا کا قلم حرکت میں آیا. اسی عقیدے کو بچانے کے لیے محدث اعظم کی خطابت سامنے آئی. محدث اعظم میرے باپ کا ہی نام نہیں ہے. محدث اعظم کسی کچھوچھوی کا نام نہیں ہے. محدث اعظم کسی بھارتی مولوی کا نام نہیں ہے. محدث اعظم کسی علامہ مولانا کا نام نہیں ہے. بلکہ جب سنیت پر عقیدہ راسخ ہو تو اس تیقن کا نام محدث اعظم ہے. جب عقیدت اولیاء مستحکم ہو جائے تو مستحکم کے استحکام کی عطا کرنے والی طاقت کا نام محدث اعظم ہے. محدث اعظم بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے. دارالعلوم آج بھی کھلے ہیں، کل سے زیادہ آج دارالعلوم ہیں، مگر محدث اعظم کوئی نہیں بن رہا ہے. امام احمد رضا کوئی نہیں بن رہا ہے. حجت الاسلام کوئی نہیں بن رہا ہے. مفتی اعظم ہند کوئی نہیں بن رہا ہے. کیا بات ہے کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا جواب نہیں مل رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ سعد اللہ فاضل کی مثال نہیں مل رہی ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو فرد نہیں نظریہ ہیں. توجہ چاہوں، یہ فرد نہیں نظریہ ہے. احمد رضا بریلویت کا نام نہیں ہے. احمد رضا عشق مصطفیٰ کے اعتبار کا نام احمد رضا. ہم کیا سمجھو محدث اعظم بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے. غوث اعظم کا خون ہو، تاج العراق ابو بکر عبد الرزاق کی نسل ہو، مختوم الآفاق سید عبد الرزاق جیلانی کا خون، ہم شبیہ غوث اعظم علی حسین کی نظر، سلطان الواعظین احمد اشرف کا کرم، مجدد اعظم امام احمد رضا کی تربیت، علم و فضل، تقوی و طہارت، قادریت و چشتیت کا سنگم، غوث اعظم کا نسب، غریب نواز کی بیعت، تقوی و طہارت، کرامت و عظمت جب ایک آدمی میں جمع ہو تو اس ایک آدمی کا نام محدث اعظم ہے. Thoughts of his school, محدث اعظم is an ideology. محدث اعظم is a symbol of the love of Prophet. محدث اعظم is a school of love and faith. محدث اعظم is a medium of connection to holy Sahaba and holy Ahl Bayt. محدث اعظم is a symbol of Sunniism. محدث اعظم is a right path for our generation. محدث اعظم is a sign of Imam Ahmad Raza
محدث اعظم is a certificate of مجدد اعظم. محدث اعظم is a confidence of غوث اعظم. محدث اعظم is a trust of مخدوم اشرف. محدث اعظم is a one mind but whole ideology is around محدث اعظم, and محدث اعظم is a faithful of his ideology. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بات اس انداز سے چلنا چاہیے کہ آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ جسے تو بریلویت کی چوچویت اجمیریت کلیریت کہتا ہے وہ کچھوچویت اور بریلویت نہیں ہے، وہ ہی جذبہ ہے جو صدیق میں ہو تو صداقت بن جائے، فاروق میں ہو تو عدالت بن جائے. ہمارا کوئی عقیدہ ہمارا اپنا خود ساختہ پرداختہ نہیں ہے. امام احمد رضا کا مسلک نہ ان کا ساختہ ہے نہ پرداختہ ہے، بلکہ صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین اور ان کے نائبین سے ہوتا ہوا توارث اور تسلسل سے ان تک پہنچا ہے. اور وہی ہمارے پاس ہے. ہم نبی کی توہین کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں، صحابہ کی توہین کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں، اہل بیت کی توہین کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ کسی بھی آل رسول کی توہین کو اپنی محبت کے خلاف سمجھتے ہیں. چپ ہو تو فتاوی رضویہ ہے، چھپ جائے تو فتاوی رضویہ ہے، پڑھو تو فتاوی رضویہ ہے، مطالعہ کرو تو فتاوی رضویہ ہے، اور چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو محدث اعظم ہے، چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو مفتی اعظم ہے، چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو مولانا سار احمد ہے، چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو وہ مفسر اعظم ہے، چلتا پھرتا تو کبھی کبھی تحریر کو قدم ملتا ہے، قدم کو تحریر، تحریر امام احمد رضا کی، زبان محدث اعظم کی، فقہ دانی امام احمد رضا کی، تربیت ان کی، تقوی ان کا. اس لیے محدث اعظم جب آئے تو دو کام کیا. جنہوں نے نہیں بنایا پاکستان وہ بھی چلے گئے پاکستان، اور جن کے بیٹے جانتے بھی نہیں کیسے بنا، پیدا ہی ہوئے کراچی میں، پیدا ہوئے حیدرآباد میں، ہجرت کی ہے بھی نہیں اٹھانا پڑا، مہاجر ہو گئے. آج تک میں نے نہیں جانا کہ میں فجر پڑھ لوں تو میرا بیٹا بغیر پڑھے نمازی، نماز میں پڑھوں تو نمازی میں ہوا، حج میں کروں تو حاجی میں ہوا نا. حج ابا کریں حاجی بیٹا ہو جائے، ہجرت ابا کریں مہاجر بیٹا ہو جائے تو امام حسن مہاجر کیوں نہیں، امام حسین مہاجر کیوں نہیں؟ اتنے بڑے علی کا بڑا بیٹا، امام کا بیٹا امام، امام حسین مہاجر نہیں. ارے امام حسین کا تو جواب نہیں، خود بھی امام، باپ بھی امام، بھیا بھی امام، بیٹا بھی امام، پوتا بھی امام. وہ تو مہاجر بنے نہیں، یہ مغربیت کے غلام بن کے گئے تاجر، ہو گئے مہاجر. میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ اس لیے مجھے بولنے کا یہ حق ہے کہ تم نے بنا ہوا پایا ہے، تم بنانے والوں میں نہیں ہو. محدث اعظم بنانے والوں میں. یاد کرو سنی کانفرنس کو جو بنارس میں منعقد ہوئی تھی، جس نے دھارا بدل دیا. ایسا نہیں لگتا تھا کہ علی پور شریف کے امیر ملت سید جماعت علی، محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اور محدث کی چھوچوی ملے ہیں. ایسا نہیں لگتا تھا. بنارس میں یہ دکھتا تھا کہ محدث علی پوری اور محدث کی چھوچوی ملے ہیں.
حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت میں ایسا لگتا تھا کہ داتا اور خواجہ فیصلہ لیے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے داتا کو سمجھا ہی نہیں تو نوٹ کر لے جملہ. جس کے دل میں داتا نہیں اس کو کچھ بھی آتا نہیں. اور جس سینے میں خواجہ نہیں وہ ہماری برادری میں راجا نہیں. راجا گلزار سن لو، یارانہ ہے اس نے نام لے لیا. حضرات ایسا لگتا تھا کہ داتا و خواجہ کا ایک فیصلہ ہے جو بمبئی کانفرنس میں محدث علی پوری ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور محدث کی چھوچوی اجمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور لاہور اور اجمیر کا یہ متفقہ فیصلہ تھا، لکیریں بن گئی. لیکن خود محدث اعظم نہیں گئے. ان کا سن وہ تو بنانے کے لیے، میری ڈیوٹی میں دو کام ہے، ایک ہے مسلمانوں کے لیے بنانا اور ایک ہے ہندوستان میں بچے ہوئے مسلمانوں کا ایمان بچانا. بنا کر تجھے دے دیا تو سن، ہم اس کا عرض کرتے ہیں جس نے تجارت کے لیے ملک نہیں بنایا، پیسے کے لیے نہیں بنایا، کرسی کے لیے نہیں بنایا، ریکوری کے لیے نہیں بنایا، بینیفٹ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے بنا بھی رہے ہیں اور ایمان کی حفاظت کے لیے انڈیا کے اندر رہ بھی رہے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ محدث اعظم ایک اس حسین جذبے کا نام ہے جو خیبر شکنی کو دیکھتا ہوا، کربلا سے تپ کے نکلا ہوا، امام احمد رضا کی دارالفتہ سے نکلا ہوا، غوث اعظم کی نسب عالی سے پیدا ہوا، غریب نواز کی خانقاہ چشت اہل بہشت بہشتی جوڑا پہنے ہوئے باہر آیا تو کچوچے نے اسے سید محمد کہا اور زمانے نے اسے محدث اعظم کہا. تکبیر. محدث اعظم مشن یہ گھر کا مشن نہیں، یہ گھرانے کا مشن نہیں، یہ کچھوچے کا مشن نہیں، یہ مدنی مشن ہے، یہ مکی مشن ہے، یہ بغدادی مشن ہے، یہ اجمیری مشن ہے، یہ لاہوری مشن ہے. اس میں ہمیں بابا شریف کی عظمتوں کو بھی تسلیم کرنا ہے اور درسگاہ کے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ سے نکلے ہوئے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا نظر کرتا، احمد اشرف کا تربیت یافتہ شیخ الاسلام مدنی میاں کا والد ہمیں کیسے ہیں جس کی بیوی کا جواب نہ ہو، جس کے باپ کا جواب نہ ہو، جس کا والد حکیم الاسلام ہو، جس کا مرشد سلطان الفائزین ہو، جس کا دادا پیر ہم شبیہ غوث اعظم ہو، جس کا بیٹا شیخ الاسلام ہو، جس کا بیٹا شیخ الاسلام ہو، اس کا کیا جواب ہوگا؟ ارے صرف غوث اعظم کی غلامی میں جب اتنی طاقت ہے تو فرزندی میں کتنی طاقت ہوگی، اور جب فرزندی میں اتنی طاقت ہے تو یہ اوصاف حمیدہ میں تو سن محدث اعظم کسی گلی کی آواز کا نام نہیں، علی کی آواز کا نام ہے. محدث اعظم صدیق کی صداقت کی محافظ بن کر آئے، صدیق کی عظمتوں کا اعتراف کروایا، صحابہ کی عقیدت پیدا کیا. علی کی آواز محدث اعظم، علی کی تلوار محدث اعظم، تلوار کی دھار محدث اعظم، اہل بیت کا وقار محدث اعظم، دلیل عظمت اہل بیت محدث اعظم، اسوہ حسنہ محدث اعظم، سیرت و کردار محدث اعظم، تقوی و طہارت محدث اعظم، علم و فضل محدث اعظم، تفقہ و تدبر محدث اعظم، تحریک پاکستان کے روح رواں محدث اعظم، اہل سنت کی آبرو محدث اعظم، مناظر اسلام محدث اعظم، مناظر اعظم محدث اعظم، محدث اعظم محدث اعظم، مفسر اعظم محدث اعظم، مترجم قرآن محدث اعظم، تفہیم کرانے والے محدث اعظم، سنیت کی پہچان کرانے والے، اور امام احمد رضا کی دی ہوئی حسام الحرمین تھے، ملت دیابرہ کی گردن کاٹنے والے محدث اعظم.
سے وابستہ رہو. وہ بزرگوں کو ماننے میں زمین کو کنارے کرو, دین کو سامنے رکھو. ہم بریلی, بدایوں, رامپور کی جوجا جوئے, ہم سڑا, میرپور, لڑکانہ, حیدرآباد, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد, پاک پٹن اور لاہور کے لفظوں سے نہیں پہچانے گئے ہیں. ہم داتا گنج بخش سے پہچانے گئے, ہم بابا فرید سے پہچانے گئے, ہم غریب نواز سے پہچانے گئے, اور آج کے دور میں ہم محدث اعظم پاکستان سے پہچانے گئے, محدث اعظم ہندوستان سے بھی پہچانے گئے, اور محدث اعظم بر صغیر سے بھی پہچانے گئے, اور محدث اعظم عالم سے بھی پہچانے گئے. آج کا یہ جلسہ اپنے تمام بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جب آل نبی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ یا نبی واخر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا حبیبی یا رسول نور کی آنکھوں کے تارے آپ کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام میرے ساتھ میں پڑھو. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و صفا داتا میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر آ گئے ہیں اب پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتوار لاکھوں ہیں رنجو محن سید محتاج کی سن لے برائے پن
جتن بول والا ہو تیرا باد تیری انجمن سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم خداوندا ملکا بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا فضل فرما کرم فرما والد بولا میں سچا پکا سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنایا اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ انہی کی وفاداری میں موت مالک بولا ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا جو گناہوں میں معصیت میں پاپوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ انہیں گناہوں سے بچا دے وہ نہیں سمجھتے وہ اپنی آج کو آج ان کے لیے کل بن گیا وہ نہیں جانتے آنے والے کل جب انہیں ڈسیں گے جب نہیں کر پائیں گے تو وہ آنے والے کل کو چھیڑ نہیں پائیں گے وہ نادان ہے تیرے بندے ہیں تیرے رسول کی امتی ہے تیرے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں معاف کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے ساری ورد ہمارے سارے سن ہمارے سارے گناہ مالک معاف کر دے پروردگارا ہم توبہ کر دے اپنے تمام گناہوں سے جو گناہ ہم نے دکھا کے کیے چھپا کے کیے جو ہم نے جان بوجھ کر کیا بھول کر کیے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری آنکھ میں شراب کی بوتل آئی تھی مالک معاف کر دے ہم جوانی کی لہر میں بھٹک رہے تھے ناجائز عورتیں ہمارے ناجائز تعلقاتوں کے فزیکل کانٹیکٹ کے بعد معاف کر دے اللہ توبہ کرتے معاف کر دے یہ نہ دیکھ کہ ہم برطانیہ کے رہنے والے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ ہمارے پاپی ہمارے کالے کالے ہاتھوں کو نہ دیکھ یہ دیکھ کہ محدث اعظم کی محفل سے بابا شریف کی روحانیت سے تیرے رسول کے صحابہ اور اہل بیت کے ذکر کی محفل سے تیری رحمت کو آواز دی جا رہی ہے ہمیں نہ دیکھ ان نسبتوں کو دیکھ غوث و خواجہ کے سجدے میں مالک معاف کر دے ہم اس فرنگی ملک میں اس ویسٹرن کلچر کے اندر ہمارے پہلا اٹھا جاتے ہیں ذہن بھٹک جاتا ہے لالچ آ جاتی ہے پاؤنڈ کے لیے پرماننٹ اسٹے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں مالک معاف کر دے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں معاف کر دے زنا سے معاف کر دے شراب پینے سے معاف کر دے برائیاں کی ہو معاف کر دے مالک اور ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے میں تو تیرا بن نہ سکا تو اپنا بنا لے خود مالک میں تو تیرا بن نہ سکا تو اپنا بنا لے خود مولا اے اللہ فضل قبول فرما ہمیں جو بیمار ہے شفا دے اس محفل کے صدقے اس مجلس کی قبولیت کے صدقے یہ علماء کرام کے قدموں کے صدقے میں یہ سادات کرام کے مقدس وجود کے طوفان اے اللہ اگر اتنے بڑے مجمع میں 40 سنی صحیح عقیدہ میں اگر ایک مقرر پیدا ہوتا ہے تو یہ ہزاروں میں یہ سینکڑوں مسلمانوں میں اگر ہے اللہ کہ کوئی بھی بندہ یہ امینا حال میں تیرا کوئی بھی بندہ اگر مقبول ہے تیرا محبوب ہے تو اپنے اسی محبوب بندے کی جوتی کے صدقے میں عاشقی کی دعا کو قبول کر اے اللہ میں جانتا ہوں برطانیہ میں جب لڑکے جوان ہوتے ہیں لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو ماں باپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے اللہ ہماری عزت بچا لے
ہماری جوان بیٹیوں کو اچھا گھر اور ور مل جائے. اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے قدموں کو سنبھال لے, وہ پب میں نہ جائے, مسجدوں میں جائے, وہ کسینوں میں نہ جائے, پیروں اور مسلمی علماء کے پاس جائے. مالک فضل فرما, کرم فرما, میری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی ایک بوند کے صدقے میں مالک صاحب معاف کر دے. فضل فرما, کرم فرما, علی کا صدقہ دے دے, علی کا صدقہ دے دے. وہ علی جو نبی کو پیارا ہے, وہ علی جو حسن کے والد ہے, وہ علی جو امت کے امام ہے, وہ علی جو ولیوں کے بھی ولی ہے, ہم سب کے والی ہیں. اے اللہ ان کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں, ائمہ طاہرین کے صدقے میں, خلفائے راشدین کے صدقے میں, مہاجرین و انصار کے صدقے میں, تابعین و تبع تابعین کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. بڑی کو مولا بلا حال میں, بڑی قسمہ پرسی اور بے بسی میں, بہت ہی کمزوری اور بڑی ویکنس میں, بغیر کسی بڑی فنڈنگ کے کچھ نوجوانوں نے جوش میں قدم اٹھا لیا. اے اللہ کے قبول کر لے. لوگ برمنگھم سے, لسٹر سے, بولٹن سے, کہاں سے دور دور سے آئے ہیں, اس لیے کہ وہ بولنے کے اثر پہ کچھ سنیں گے, علماء اہل سنت کا چہرہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری علماء کی عمر میں علم میں برکت, اور یہ جو دور دور سے پیاسے لوگ آئے ان کی پیاس بجھا دے, ان کی پیاس بجھا دے, ایسی بجھا دے کہ پھر ایسی پیاس لگ جائے جو جنت ہی میں جا کے بجھائے. مالک کو مولا فضل فرما, مالک کو مولا کرم فرما. وہ دے دے جو میں نے مانگا ہے, وہ دے دے جو میں نے مانگا ہی نہیں. اور کیسے مانگوں اللہ بظاہر میں سب سچ کہتا ہوں, پرانی سب جملہ معاف کرنا, میرے کو مانگنا بھی نہیں کرتا. اللہ سے کیسے مانگتے ہیں کہ وہ دیتا, میرے کو نہیں آتا. ہم کبھی کو پاسے ادب نہیں, کیسے ادب نہیں معلوم, اندازے سوال سے بھی محروم ہے. بھیک مانگنے کو بھی تنگ ہوتا ہے, وہ تنگ بھی نہیں. بس اللہ, یا اللہ تو اس لیے آج دے دے کہ مجھے مانگنے نہیں آتا, اس لیے دے دے کہ تجھے دینا آتا ہے, میرے بندوں کو مانگنا آتا ہے. تو اپنی شان کو دے, ہمارے نفس کو دے. فضل فرما, کرم فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حسبنا اللہ, حسبنا اللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين والحمد لله.